نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا پارہ 29 سورہ قیامہ رکوع 1 آیت نمبر 14 تا 18۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، بصیر بصارت، دیکھنا، دیکھنے والا، اور بصیرت کا معنی حجت اور دلیل بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے قد جاءکم بصائر من ربکم۔ اس میں بصائر بصیرتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے حجت اور دلیل اور برہان۔ معاذیرا، معذار بمعنی عذر کی جمع ہے۔ آیات کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ عدالت کی ضابطہ کی روح سے انسان کے سارے اعمال محشر میں اس کو ایک ایک کر کے بتلا دی جائیں گے، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مگر در حقیقت اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر بندہ اپنا عمل خود جانتا ہے، ہر بندہ اپنے عمل سے واقف ہے، ہر بندے کو اپنا عمل خود معلوم ہے کہ اس نے دنیا میں کیا اعمال کی ہے۔ پھر محشر میں اپنے نامہ اعمال، اعمال صالحہ یا سیئہ کا مشاہدہ بھی سامنے آئے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی جو عمل انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس کو محشر میں حاضر و موجود پائیں گے، اور وہ آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ یہاں جو انسان کو اپنے نفس پر بصیر فرمایا، اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے۔ اور اگر بصیرت کا معنی حجت اور برہان ہو تو معنی یہ ہوگا کہ انسان خود اپنے نفس پر حجت اور دلیل قائم کرے گا۔ اگر کوئی انسان انکار کرے تو اعضائے انسانی اقرار کریں گے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ مگر انسان اپنے جرائم، اپنے گناہوں اور تقصیرات کو جاننے کے باوجود عذر تراشی جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، اور اپنے اعمال بد کا عذر بیان کرتا رہے گا، اور یہ معنی ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ کا۔ اگلی آیت نمبر 16 لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ یہ جو 4 آیت ہے، آیت نمبر 16 سے 19 تک، ان 4 آیتوں میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ہدایت دی گئی کہ جو نزول وحی کے وقت نازل شدہ آیات بینات اور قرآنی آیات کے متعلق ہے، وحی کے متعلق ہے۔ دراصل یا اصلاً بات تو یہ ہے کہ جب جبریل امین قرآن کریم کے کچھ آیات بینات لے کر نازل ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں کے پڑھنے کے وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں اس کے سننے اور پھر اس کے مطابق پڑھنے میں کوئی فرق نہ آئے۔ دوسری فکر یہ لاحق ہوتی تھی کہ کہیں اس کا کوئی حصہ یا کلمہ کلام وہ ذہن سے نہ نکل جائے، بھول نہ جائے۔ جب جبریل امین قرآن کی آیت سناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے لگتے تھے کہ بار بار پڑھ کر خوب یاد کر لے، اور یہ تو سبق کا مسئلہ ہے اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت و مشقت کو دور کرنے کے واسطے ان چاروں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو صحیح پڑھوانے، پھر یاد کرنے، یاد کرانے اور مسلمانوں کے سامنے اسی طرح پیش کرانے کی ذمہ داری خود لی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ زبان کو حرکت دینے کی زحمت مت کیجیے، اور یہی مطلب ہے آیات کریمہ کا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ پھر فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی ان تمام آیت کو آپ کے قلب مبارک میں جمع کر دینا اور پھر اس کو بڑے فصاحت اور بلاغت سے، امانت اور دیانت سے پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے آپ یہ فکر چھوڑ دیں۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، قرآن سے اس جگہ مراد قراءت ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب ہمارے طرف سے جبرائیل امین قرآن پڑھے تو آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھے کریں، بلکہ ہمارے پڑھنے کے بعد آپ پڑھا کریں، اور اس وقت آپ سماعت فرمائے، سنیں۔ یہاں بے اتفاق ائمہ قرآن مراد ہے کہ جب یہ جبرائیل امین قرآن پڑھے تو آپ خاموش رہ کر سنیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرآن سن لیا کرے، خاموش رہو، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جیسا کہ رکوع میں، سجدہ میں، قعود میں، قعدے میں اتباع ہے، تو اسی طرح قرات میں بھی اتباع ہے۔ حدیث شریف میں ہے قراءۃ الامام قراءۃ لمن خلفہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، مقتدی کو قراءت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہذا مذہب ابی حنیفۃ الغرہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃ۔ فرمایا بل الانسان، بلکہ انسان علی نفسہ، اپنے اوپر بصیرتاً، خود گواہ ہے، ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ پیش کرے معاذیرا، اپنے معاذر بہانے۔ لا تحرک، حرکت مت دیجیے، بھی اس قرآن کے ساتھ، لسانہ کا، اپنی زبان کو، لتعجل بہ، تاکہ آپ جلدی کرنے لگے، بھی اس سے، ان علینا جمعہ، بلا شبہ یہ اس کا جمع کرنا ہماری ذمہ ہے، وقرآنہ، اور اس کا پڑھنا بھی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، بس جب ہم اسے پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ پیروی کرے اس کے پڑھنے کا، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کے قراءت کا، اس کے پڑھنے کا آپ اتباع کرے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیث المستغیثین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔